السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے نا یہ ہے اورنگزیب کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے نا مغلیہ سلطنت کا عروج، ابھی ہم نے جتنا بھی دیکھا ہے یہ مغلیہ سلطنت کا عروج کا دور تھا، اور اورنگزیب کا یہ جو ہے ٹینور اس میں بھی عروج دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے مغلیہ سلطنت کا ہمارا ایک ہی لیکچر رہتا ہے جس میں جو ہے ہم نے مغلیہ سلطنت کا ہم نے زوال دیکھنا ہے کہ وہ کیسے زوال پذیر ہوئی اور کیسے اینڈ ہوئی، بس اس کے بعد ایک جو ہے لاسٹ لیکچر رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھنا ہے اس میں سب سے زیادہ عروج تھا، کیونکہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے سلطنت اورنگزیب کے دور میں بنی ہے یہ مغلیہ سلطنت۔ تو کل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کل جو ہے ہم نے شاہ جہاں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو شاہ جہاں جو تھے وہ 1657 میں بیمار ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے نا ان کے 4 بیٹے تھے، ایک اورنگزیب، دارا شکو، شجاع اور جو ہے مراد۔ اور انہوں نے اپنے جو ہے بیٹوں کو ڈیفرنٹ جو ہے علاقوں کا گورنر بنایا ہوا تھا، جو ہے حکومت اپنے ڈیوائیڈ کر کے دی ہوئی تھی۔ تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو اورنگزیب تھا ان کو جو ہے وہ دکن کا گورنر بنایا ہوا تھا، دکن والی سائڈ کا، اور یہ جو دارا شیکو تھا یہ پنجاب کے گورنر تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ شجاع یہ بنگال کے گورنر تھے، اور یہ جو مراد تھے یہ جو ہے گجرات والی سائڈ، گجرات والا علاقہ جو ہے ان کے پاس تھا۔ تو جب یہ شاہ جہاں بیمار ہوئے تو اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، کیونکہ ہر بیٹا چاہتا تھا کہ میں حکمران بنوں باپ کے بعد۔ تو ان کی جو ہے آپس میں ایک دو جنگ ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو جو ان کے 2 بیٹے تھے نا، ایک دارا شکو اور شجاع، یہ جو تھے دارا شکو اور شجاع، ان کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی۔ تو جب ان کے درمیان جنگ ہوئی تو انہوں نے کیونکہ اپنے اپنے علاقوں کو علیحدہ اپنی سلطنت جو ہے وہ اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا خود کو بادشاہ، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اس میں جو ہے دارا شکو ان کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، اور شجاع جو تھا اس کو شکست ہوئی، اور شجاع کو جو ہے اس نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب اورنگزیب نے دیکھا ادھر، تو اورنگزیب نے جو ہے اپنے بھائی جو ہے مراد کے ساتھ اتحاد کر لیا کہ ہم جو ہے اتحاد کر لیتے ہیں، اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا کہ دارا شکو سے ہم لڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے حکومت کو دونوں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ ان کے درمیان جو ہے یہ طے پایا۔ اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ یہ چاروں جو تھے یہ سگے بھائی تھے، اور جو ممتاز محل تھی جس کے نیم پر جو ہے تاج محل آگرہ میں جو بنایا گیا ہے، شاہ جہاں نے بنوایا، یہ اسی کے چاروں بیٹے تھے، اور ان کی جو ہے یہ تخت کے لیے آپس میں جو ہے لڑائی شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر اگر دیکھیں تو ایک بڑی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں جو ہے اورنگزیب پھر بادشاہ بنتے ہیں، بیٹل آف سمو گڑھ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بیٹل آف سمو گڑھ جو ہے یہ 1658 میں ہوئی، اور یہ اورنگزیب اور دارا شکو کے درمیان ہوئی، اور اس میں جو ہے اورنگزیب کا ساتھ جو ہے اس کے بھائی جو ہے مراد نے دیا۔ تو اورنگزیب کا جو بھائی مراد تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور اورنگزیب جو ہے اس میں اورنگزیب کو جو ہے فتح ہوئی، اور دارا شکو کو قتل کر دیا گیا۔ تو پھر اورنگزیب نے کیا کیا، اورنگزیب نے جو ہے اس مراد کو بھی اس نے جو ہے جیل میں بند کر دیا، اور اس کا جو باپ تھا شاہ جہاں اس کو بھی اس نے جو ہے جیل میں بند کر دیا 8 سالوں کے لیے، یعنی جو ہے 1658 سے لے کر 1658 سے لے کر جو ہے 1666 تک جو ہے اس نے جو 8 سالوں کے لیے شاہ جہاں کو بھی جو ہے آگرہ میں قلعے میں جو ہے بند کر دیا، اور اپنے بھائی کو بھی، اور ادھر ہی شاہ جہاں کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ سوال اس میں سے کون کون سے بنتے ہیں۔ تو سوال اس میں ایک تو یہ بنتا ہے کہ شاہ جہاں جو ہے کتنا عرصہ تک وہ جیل میں رہا ہے، قلعے میں بند رہا ہے، تو 8 سالوں تک، اور کب سے کب تک، تو 16 جو ہے 58 سے لے کر 16 جو ہے 58 سے لے کر 1666 تک، تو 8 سالوں کے لیے، اور پھر 1666 میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اورنگزیب نے جو ہے مکمل طور پر اختیارات سنبھال لیے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے اورنگزیب کے بارے میں۔ تو اورنگزیب کا جو ٹینور ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اورنگزیب ہی ہے، تو اورنگزیب کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اورنگزیب کی جو ہے پیدائش وہ 16 جو ہے 18 یعنی 1618 میں پیدا ہوئے اورنگزیب، اور اس کے علاوہ جو ہے اورنگزیب جو ہے یہ حافظ قرآن تھے، اور یہ بڑے سادہ انسان تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے بھائیوں کے ساتھ لڑائی کی، اور بھائیوں کو جو ہے قتل کر کے جو ہے
لیکن ان میں یہ لڑائی ہوئی کیوں ہے؟ لڑائی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ جو شاہ جہاں تھا نا، شاہ جہاں تھا اکبر دین الہی کا قائل، یعنی اکبر دین الہی کا وہ ماننے والا تھا، اور اس کے باقی جو بیٹے تھے وہ بھی۔ لیکن اورنگزیب جو تھا یہ جو ہے دوسرے جو دو نظریات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھے، یہ وحدت الشہود کے نظریے کا قائل تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو شیخ احمد سرندی تھا، ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ان کی جو ہے بڑا لگاؤ تھا، اور یہ حافظ قرآن بھی تھا۔ تو ان کی آپس میں اصل میں یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام کو دوبارہ جو ہے نافذ کیا، اپنے دور میں اسلام کو صحیح کر کے بحال کیا، جو پہلے جو ہے اکبر کے دور میں آ کے ساریاں جو ہے اکبر نے خرابیاں پیدا کر دیں۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک تو جو ہے حافظ قرآن تھا۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا مغل بادشاہ جو ہے حافظ قرآن تھا، تو اورنگزیب۔ انہوں نے جو ہے اپنی زندگی بڑے سادے طریقے سے گزاری، اور اپنی اخراجات خود جو ہے اٹھاتے تھے کام وغیرہ کر کے، تو لیکن یہ خزانے میں سے جو ہے پیسے نہیں لیتے تھے اپنی جو ہے ذاتی ضروریات کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پہلے جو ہم نے دیکھا، اس سے پہلے شاہ جہاں، اور شاہ جہاں سے پہلے ہم نے جہانگیر دیکھا ہے۔ جہانگیر کے دور میں کیا تھا؟ پینٹنگ عروج پر تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے شاہ جہاں دیکھا، شاہ جہاں کے دور میں کنسٹرکشن عروج پر تھی۔ اور یہ جو اب اورنگزیب ہیں تو ان کے دور میں جو ہے آپ دیکھیں گے، ان کے دور میں جو اکانومی تھی نا، وہ جو ہے پوری دنیا کا جو ہے وہ 35% تھی، جو ہے پوری دنیا کا یہ 35% تھی۔ تو ان کے دور میں جو ہے اکانومی جو ہے سب سے زیادہ عروج پر تھی۔ اکانومی جو ہے ان کے دور میں پوری دنیا کا 35% تھی، اور بڑا خوشحال دور تھا جو تھا یہ اورنگزیب کا۔ اور اورنگزیب کے حوالے سے ان کی پیدائش اور ان کی ڈیتھ کی بات کی جائے تو یہ جو ہے 1707 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور انہوں نے جو ہے ان کے دور میں ایک جو ہے نا، ان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جو کہ پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یہ ایک سیوا جی جو ہے، سیوا جی کے بارے میں ہم دیکھیں گے، یہ ایک بڑی طاقت تھی اس دور میں، جو ہے جنوبی افریقہ والی سائڈ پہ اس بندے نے جو ہے ایک چھوٹی سی اپنی تنظیم بنائی، اور گوریلا فائٹر جو ہے ان کو ٹریننگ دی، چھوٹی سی فوج تھی، اور انہوں نے جو ہے تھوڑے تھوڑے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد پھر اچانک سے انہوں نے ہندوستان کی ایک جو ہے ہندو ریاست پوری ایک تھی، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو جیسے ہی اورنگزیب کو علم ہوا، تو اب یہ کون تھے؟ یہ تھے مراٹھے، جو ابھی ہم آگے جو ہے مراٹھوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ مراٹھوں کے ساتھ کیسے جنگیں ہوتی ہیں اور سارا، کیونکہ یہ آگے مزید زور پکڑ جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ انہوں نے اورنگزیب کے دور میں بہت زیادہ زور پکڑ لیا تھا، پھر اورنگزیب نے جو ہے ان کے خلاف، اورنگزیب نے بہت زیادہ ٹائم، جو اپنی حکومت کا زیادہ تر ٹائم اورنگزیب کا اگر کہیں تو ان مراٹھوں کے ساتھ لڑنے میں جو ہے اورنگزیب نے سپینڈ کیا۔ اور پھر جو ہے بالآخر جو ہے اورنگزیب نے ان کو شکست دی، 1666 میں مراٹھوں کو شکست دی، اور ان کا جو سربراہ تھا یہ سیوا جی، ان کو انہوں نے گرفتار کیا، تو اورنگزیب کے ساتھ انہوں نے صلح کر لی تھی۔ پھر جو ہے انہوں نے اورنگزیب کے دربار سے یہ بھاگ گیا، اور 1674 میں انہوں نے جو ہے پھر سے اپنی ایک جو ہے جنوبی ہندوستان میں ایک بڑی ریاست قائم کر لی، اور ادھر جو ہے انہوں نے زور پکڑ لیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم اورنگزیب کے بارے میں اور دیکھیں تو اورنگزیب کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مجدد الف ثانی کے بیٹے جو خواجہ معصوم تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ اورنگزیب نے جو ہے اورنگزیب وہ کون سا مغل بادشاہ تھا جس نے موسیقی پر جو ہے پابندی لگا دی تھی؟ تو اورنگزیب نے جو ہے 1668 میں اورنگزیب نے موسیقی پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے دوبارہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دین کے جو کام جو ہے اکبر کے دور میں ختم ہو گئے تھے، انہوں نے دوبارہ جو ہے بحال کے، جس طرح یہ جزیہ ٹیکس جو تھا، جزیہ ٹیکس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اکبر نے اس کو ابولش کر دیا تھا، اور اورنگزیب نے جو ہے پھر سے دوبارہ جو ہے جزیہ ٹیکس کو بحال کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے سوال یہ آئے گا کہ کون سے حکمران نے جو ہے جزیہ ٹیکس کو ابولش کیا تھا؟ تو وہ اکبر تھا، اور کون سے جو ہے مغل حکمران نے جو ہے جزیہ ٹیکس کو دوبارہ جو ہے بحال کر دیا تھا؟ تو وہ اورنگزیب تھا۔ اس کے علاوہ جو دین الہی تھا، دین الہی کا مکمل طور پر جو ہے اورنگزیب نے خاتمہ کیا۔ اس کے حوالے سے بھی یہی سوال بنتا ہے کہ کون سے مغل بادشاہ نے جو ہے دین الہی کو انٹروڈیوس کروایا تھا؟ تو وہ اکبر تھا، اور کون سے جو ہے مغل بادشاہ نے اس کو جو ہے ختم کیا تھا مکمل طور پر؟ تو وہ اورنگزیب نے ختم کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کے دور میں جو ہے ایک اور عظیم شخصیات جو ہیں، ان کے بارے میں اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جو تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہیں۔ تو ہم جو ہے جسٹ وہی کویسچن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کویسچن بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا کویسچن یہ بنتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب؟
تو یہ 1703 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات جو ہے 1762 میں ہوئی ہے۔ اور اورنگزیب کی جو ہے وفات کب ہوئی ہے، تو اورنگزیب ہم نے دیکھا ہے کہ اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اورنگزیب کے دور میں ہی جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے کس مغل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ اورنگزیب کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلا سوال پھر سوال آتا ہے کہ کب پیدائش ہوئی تھی حضرت شاہ ولی اللہ کی، تو 1703 میں، اور وفات کب ہوئی 1762 میں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے ہم اور دیکھیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کا جو ہے اصل نیم، تو شاہ ولی اللہ صاحب کو جو اصل نیم ہے یہ قطب الدین تھا۔ یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کا جو اصل نیم پوچھا جاتا ہے تو یہ قطب الدین تھا، اور ان کے والد کا نیم عبد الرحیم تھا، اور ان کا جو ہے رحیمیہ مدرسہ بھی تھا۔ عبد الرحیم صاحب کا جو ہے رحیمیہ مدرسہ بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے جو اور سوال آتا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے ہندوستان میں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کس نے کیا تھا، تو یہ بھی جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو ہے ایک بیٹا تھا شاہ رفیع الدین، تو شاہ رفیع الدین کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے کہ قرآن مجید کا پہلی دفعہ ہندوستان میں اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا، تو یہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا، اور یہ جو ہے شاہ رفیع الدین کے حوالے سے سوال آتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب جو ہے کب جو ہے حج پر گئے تھے، تو یہ جو ہے 1732 میں جو ہے انہوں نے حج کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 1700 جو ہے انہوں نے 37 میں جو ہے قرآن مجید کا جو ہے فارسی میں پہلی دفعہ ہندوستان میں انہوں نے جو ہے وہ ترجمہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ اگر شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بات کی جائے تو دو بکس ہیں جو کہ یہ ہیں، ایک ہے حجت البلاغہ اور ایک ہے نہج البلاغہ۔ تو ان کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہیں، تو یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ جو ہے یہ حضرت علی نے لکھی ہے۔ یہ میں نے اکٹھی اس لیے لکھ دی ہیں کیونکہ یہ دونوں جو ہے نا مکس ہو جاتی ہیں اکثر، تو ان کو اگر آپ اکٹھا کر کے جو ہے یاد کریں گے تو پھر یہ مکس نہیں ہوگی۔ یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ حضرت علی نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حجت البلاغہ یہ جو ہے یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے۔ تو ان بکس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ بکس بھی دونوں ایڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بارے میں ہم آگے جا کے مزید دیکھیں گے، کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ہی جو تھرڈ بیٹل آف پانی پت جو ہوگی آگے جا کے 1761 میں، تو یہ بھی جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے، اس میں بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ہے وہ انہیں جو ہے انوائٹ کیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی۔ تو اس کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے، تو ابھی جو ہے نا ہم مزید اورنگزیب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اور اورنگزیب کے حوالے سے اور کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔ تو سکھوں کے گرو تیج بہادر یہ 9th گرو تھے سکھوں کے، اس کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سے گرو تھے، 9th گرو تھے۔ تو ان کو جو ہے اورنگزیب نے قتل کروا دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر کارناموں کی بات کی جائے تو سب سے بڑا کارنامہ جو ہے اورنگزیب کا، وہ انہوں نے بادشاہی مسجد جو لاہور ہے یہ 1673 میں جو ہے 1673 میں یہ بھی اورنگزیب نے بنوائی تھی۔ تو ان کے حوالے سے یہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ کس نے بنوائی تھی۔ اور اورنگزیب کی سلطنت جو تھی یہ سب سے بڑی سلطنت تھی، اور ان کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ مرہٹوں کا تھا، جن کے ساتھ انہوں نے زیادہ تر اپنا وقت جو ہے لگا کے جو ہے ان سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کیا۔ بہادر شاہ 1، اب بہادر شاہ 1 کے حوالے سے سوال کیا آتا ہے کہ اورنگزیب، ابھی ہم نے دیکھا اورنگزیب کے حوالے سے، تو اورنگزیب کے بعد جو ہے نا ان کا بیٹا بادشاہ بنا، تو ان کا نیم جو ہے بہادر شاہ فرسٹ تھا، یا بہادر شاہ 1 آپ کہہ دیں، فرسٹ کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال ان کے حوالے سے یہ پوچھا جائے گا کہ اورنگزیب کے بعد کون سا بیٹا ان کا بادشاہ بنا، تو یہ بہادر شاہ فرسٹ تھے، اور ان کا ٹینور یاد رکھنا ہے تو یہ 1707 سے لے کر 1712 تک تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، تو کوئی اور سوال جن کا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جہاندار خان ہے، جہاندار خان کا جو ہے 712 سے 13 تک رہے، اور ان کا بھی کوئی خاص سوال نہیں پوچھا جاتا۔ اس کے بعد پھر فروخ ہے، اور یہ 1713 سے 19 تک رہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد ہے محمد شاہ رنگیلا۔ اب محمد شاہ رنگیلا جو ہے کافی ٹائم رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ سوال بنتے ہیں، تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا کا ٹینور جو ہے یہ 1719 سے لے کر 48 تک ہے، اور ان کے جو ہے نا دور میں جو دورانی تھے، نادر شاہ دورانی جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نادر شاہ دورانی نے جو ہے ایران فتح کیا 1739 میں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر ان کے اوپر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ تو محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ دورانی کے درمیان جو ہے بیٹل آف کرنال، جو کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی، یعنی کہ درمیان اس کو بیٹل آف کرنال کہیں گے۔ اب یہ سوال آئے گا کہ بیٹل آف کرنال جو ہے کس کے درمیان ہوئی ہے، تو یہ رنگیلا، محمد شاہ رنگیلا
اور جو ہے نادر شاہ درانی کے درمیان ہوئی ہے۔ تو دلی کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو دہلی ہے اس کو 2 دفعہ لوٹا گیا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے تیمور لنگڑا آیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ تیمور لنگڑا جو ہے کس طرح اس نے تباہی مچا دی تھی۔ یہ جو ہے اس سے جو پریویس لیکچر جو مغل ٹنور شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے تھے اس میں بتایا تھا کہ جو ہے اس نے کس طرح جو ہے وہ اس نے دہلی کو لوٹا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ دوسرا بندہ ہے نادر شاہ درانی، اس نے جو ہے دلی میں اس نے بالکل تباہی مچا دی تھی، اور جو تخت طاؤس تھا، جو پیکاک تھرون تھا، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے تو انہوں نے جو ہے یہ پیکاک تھرون کو بھی یہ ساتھ لے گئے، اپنے کوہ نور کا ہیرا اس میں لگا ہوا تھا وہ بھی ساتھ لے گئے۔ اور اب یہ سوال اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ کون سا آخری بادشاہ تھا، مغل بادشاہ تھا جو کہ تخت طاؤس پر بیٹھا، جا پیکاک تھرون پر بیٹھا، تو وہ محمد شاہ جو ہے رنگیلا تھا۔ یہ محمد شاہ رنگیلا جو ہے بہت ہی عیاش آدمی تھا، اور یہ عیاش ٹائپ آدمی تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ مغلیہ سلطنت جو ہے یہ زوال کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو اس کے جو ہے حکمران بار بار جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ حکومت میں آ نہیں رہا تھا۔ دوسرا جو آ رہے تھے یہ جو تھے سارے کے سارے عیاش تھے۔ تو اس کے حوالے سے اور ہم دیکھیں گے کہ جو ہے محمد شاہ رنگیلا، پھر محمد شاہ رنگیلا کی جو ہے وہ 1748 میں ڈیتھ ہو گئی، اور نادر شاہ درانی بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے 1747 میں۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پھر اگر اور اہم واقعے کی بات کریں تو 1757 میں جو ہے اس کو آپ کاٹ دیں ادھر 1757، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ تو 1757 میں وار آف پلاسی ہوئی ہے، بیٹل آف جو ہے پلاسی کے بارے میں سوال بنتے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو بنگال تھا نا، بنگال کا پہلے نواب تھا علی وردی، تو علی وردی کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی 1756 میں۔ علی وردی کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 1756 میں ہوئی۔ اور پھر ان کا ایک نواسہ تھا جس کا نیم تھا نواب سراج الدین دولہ۔ تو نواب سراج الدین دولہ صاحب جو تھے، نواب سراج الدین دولہ کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اصل نیم کیا تھا، تو نواب سراج الدین دولہ کا اصل نیم جو ہے وہ مرزا تھا، محمد مرزا، یہ بھی ایڈ کر لیں آپ۔ تو جب یہ بنگال کا نواب تھا تو علی وردی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد نواب سراج الدین دولہ آ گیا، اور یہ نواب سراج الدین دولہ جو تھا یہ انگریزوں کے سخت خلاف تھا، تو ان کی پالیسیز بھی انگریزوں کے خلاف تھی۔ تو انگریزوں کا ایک قلعہ تھا ادھر جو کہ جس کا نیم تھا فورٹ ولیم جو ہے ایک جو ہے فورٹ تھی انگریزوں کی۔ تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے جو ہے وہاں پر جو ہے انگریزوں کو بند کر دیا، اور ادھر جو ہے بہت زیادہ گرمی تھی اور ان کو جو ہے قلعے میں بند کر دیا، اور کافی سارے جو ہے انگریز اس میں مارے گئے تھے۔ تو اس سارے جو ہے نا واقعے کو نیم دیں گے بلیک ہول ٹریجڈی۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ بیٹل آف پلاسی کی وجہ کیا ہے، یہ انٹرویو میں بھی پوچھی جاتی ہے، اور جو ہے سوال بھی آتا ہے کہ اس کی ریزن کیا تھی۔ تو یہ بلیک ہول ٹریجڈی جو ہے یہ بیٹل آف پلاسی کی وجہ بنی۔ یہ بلیک ہول ٹریجڈی کیا تھی، تو اس میں جو ہے نواب سراج الدین دولہ نے جو قلعہ تھا وہ اس میں جو ہے فورٹ ولیم جو قلعہ تھا اس میں جو ہے انگریزوں کو بند کر دیا تھا، اور انگریز جو ہے گرمی کی وجہ سے وہ کافی سارے انگریز جو ہے وہ مر گئے تھے ادھر ہی۔ تو اس کو پھر انگریزوں نے نیم دیا بلیک ہول ٹریجڈی کا۔ اور بلیک ہول ٹریجڈی کے حوالے سے یہ پوچھا جائے گا کہ بلیک ہول ٹریجڈی کب ہوا تھا، تو یہ جو ہے 20 جون 1700 جو ہے وہ 56 میں 20 جون 1756 میں ہوا تھا، اور جو ہے پھر 1757 میں جو ہے وہ یہ وار آف پلاسی جو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم وار آف پلاسی میں دیکھیں کہ وار آف پلاسی میں کون کون تھے۔ تو یہ جو ہے ایک طرف جو ہے نواب سراج الدین دولہ تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ لارڈ کلائیو تھے۔ یہ جو ہے انگریز تھے ایک طرف سے، جو ہے یہ لارڈ کلائیو تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ نواب سراج الدین دولہ تھے۔ اور نواب سراج الدین دولہ کے جو ہے اس کا کمانڈر تھا جو میر جعفر جس کا نیم تھا۔ تو میر جعفر اور اس کا بیٹا جو ہے میراں، یہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے اور انگریزوں نے ان کو خرید لیا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے پھر ان کا جو ہے میر جعفر کا بیٹا جو تھا میراں، انہوں نے پھر نواب سراج الدین دولہ کو جنگ کے دوران ہی قتل کر دیا تھا، اور انگریزوں نے جو ہے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے ہم بنگال کا جو ہے وہ نواب بنا دیں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے دوبارہ جب یہ جنگ جو ہے انگریزوں نے جیت لی، تو انہوں نے جو ہے وہ میر جعفر کو جو ہے بنگال کا وہ نواب بنا دیا، اور یہ پہلی وکٹری تھی انگریزوں کی ہندوستان میں، یہ پہلی وکٹری ہے۔ اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ فاؤنڈر آف برٹش امپائر ان سب کنٹیننٹ تو کون ہے؟ لارڈ کلائیو۔ تو یہ پہلے ہی انگریزوں کو جو ہے فتح ہو رہی ہے، اور ان کا طریقہ کیا تھا
یہ آگے بھی یہی طریقہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے کمانڈر بک جاتے ہیں تو یہ ان کو خرید لیتے تھے اور ان کو جو ہے وہ لالچ دیتے تھے گورنری کا، اور ان کو خرید کر جو ہے جنگ جو ہے جیت جاتے تھے۔ اچھا، میر جعفر کے حوالے سے اگر ہم مزید دیکھیں تو جو سکندر مرزا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا، یہ میر جعفر کی نسل میں سے تھا، اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے جو پوچھی جاتی ہے کہ سکندر مرزا نے کون سی بک لکھی ہے، تو پلاسی ٹو پاکستان۔ یہ پلاسی ٹو پاکستان بک کس نے لکھی ہے؟ تو یہ بھی سکندر مرزا نے لکھی ہے، اور یہ میر جعفر کی نسل میں سے ہی تھا۔ یہ میر جعفر کون ہے؟ جس نے جو ہے نواب سراج الدین دولہ کے ساتھ غداری کی تھی۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے جب بیٹل آف پلاسی ہوئی ہے تو اس وقت مغل بادشاہ کون تھا؟ تو وہ جو ہے عالمگیر ثانی۔ عالمگیر ثانی جو ہے اس وقت مغل بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے، تو یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں کہ جب بیٹل آف پلاسی ہوئی تو اس وقت جو ہے مغل بادشاہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ عالمگیر ثانی۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے تھرڈ بیٹل آف جو ہے پانی پت۔ اس سے پہلے ہم نے فرسٹ بیٹل آف پانی پت دیکھی، پھر سیکنڈ بیٹل آف پانی پت دیکھی، اب یہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہے جو کہ پانی پت کے میدان میں تیسری بڑی جنگ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت کب ہوئی؟ تو یہ 1761 میں ہوئی، اور کس کے درمیان ہوئی؟ تو یہ احمد شاہ ابدالی اور جو ہے مراٹھوں کے درمیان ہوئی۔ یہ مراٹھے جو تھے انہوں نے پھر سے دوبارہ ہندوستان میں زور پکڑ لیا تھا، اور پھر جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب انہوں نے جو ہے پھر ریکویسٹ کی تھی احمد شاہ ابدالی کو کہ آپ آئیں، انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور جو ہے آپ مراٹھوں سے جو ہے لڑیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ زور پکڑ لیا ہے۔ تو اب اس حوالے سے سوال یہ آتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی جو تھے یہ کس کے کہنے پر جو ہے یہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت کے لیے یعنی کہ مراٹھوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ تو یہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے کہنے پر آئے تھے لڑنے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آج کے لیے ہمارے